راولپنڈی جہاں پر وزیر ہوابازی غلام سرور خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جتنے نیشنل ایشوز ہیں، اس کے علاوہ بھی قومی مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو دنیا کو بھی درپیش ہے، کووڈ ہے۔ اس پہ مزید پریونٹیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں، جبکہ ہفتے میں ہر ہفتے کی بدھ کو NCOC کی میٹنگ ہوتی ہے اور جو اہم فیصلے ہیں وہ NCC کرتی ہے، اور NCC میں 6 کی 6 اکائیاں موجود ہوتی ہیں، چاروں صوبوں کے چیف ایگزیکٹو، گلگت بلتستان کے چیف ایگزیکٹو اور آزاد جموں کشمیر کے چیف ایگزیکٹو۔ میں خود اس کا ممبر ہوں NCC کا۔ ان کی رائے لی جاتی ہے اور ان کی رائے کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ جو منتخب نمائندہ ہاؤسز ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ کنسنسس کر کے فیصلہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بڑی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت ہے، جماعت اسلامی ہے یا PDM کی تمام جماعتیں، اس سلسلے میں اگر ان کی کوئی تجاویز ہو، ایجنڈا ہوتا ہے ہر میٹنگ کا، کووڈ نمبر 1 ہو سکتا ہے۔ پھر ہائی الرٹ آپ کے علم میں، خطرہ ہماری سرحدوں پہ منڈلا رہا ہے۔ ہندوستان آیا روز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث پایا جاتا ہے، جس کا ڈوزیئر ISPR اور فورن منسٹر نے اس پہ بیٹھ کے بات بھی کی ہے اور ڈوزیئر ان کے حوالے بھی کی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے راہ اور ہندوستان ہے۔ ہم اسے کنڈیم بھی کرتے ہیں۔ آیا پوزیشن بیٹھے اس ایشو پہ بھی حکومت کا ساتھ دے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ حکومت یا اپوزیشن کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کا جینا دوبار کر دیا گیا ہے، یہ بھی ایک نیشنل ایشو ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، ہندوستان کے تمام تر اقدامات کی مذمت کرنا اور اس میں نئی حکمت عملی بنانا، اس میں بھی اپوزیشن آئے، بیٹھے، بات کرے، تجاویز دے۔ قومی ایشوز ہیں، اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے۔ پھر ہندوستان پاکستانی دریاؤں کا پانی جو سندھ طاس معاہدہ کے تحت پاکستان کے حصے میں آئے، ان دریاؤں پر بند باندھ کے پاکستان کو صحرا بنانا چاہتا ہے، بنجر بیابان بنانا چاہتا ہے، ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتا ہے۔ قومی ایشو ہے، اس پہ اپوزیشن کو آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ الیکشن کے حوالے سے میں تو کہوں گا کہ سبق سیکھنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو، بچوں سے سبق سیکھنا چاہیے، انڈر-20 ٹیم سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ کرکٹ میں کھیلتے ہوں، وہ فٹ بال کھیلتے ہوں، ہاکی کھیلتے ہوں، جیتنے والے کی جیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، ہارنے والا اپنی ہار تسلیم کرتا ہے، شیک ہینڈ کرتا ہے، مبارک دیتا ہے، سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے، اور جو خلا ہے یقیناً ہے الیکشن ریفارمز، اس پہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں۔ اکنامک کرائسس اگر اس ملک میں، جو کہ یقیناً ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام تر گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہم پھر کہتے ہیں وہ آئیں، وہ بتائیں، تجویز دیں۔ اگر کوئی اچھے آئیڈیاز ان کے پاس ہیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے، تو اس میں بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو باقی رہا جلسے جلوس، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا ایک رائٹ ہے، اپوزیشن کا ایک رائٹ ہے، جلسے جلوس ضرور کریں۔ ہم کسی جلسے جلوس سے خائف نہیں۔ اگر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس 2-3 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیے جائیں، تو وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں کہتے ہیں۔ کووڈ میں آئسولیشن ہے، پبلک انٹریکشن نہیں ہے، کم سے کم انٹریکشن ہے۔ دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں ان کی حکومت ہے، مکمل لاک ڈاؤن ہے، اور یہاں وہ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں، ملتان میں جلسہ کر رہے ہیں، گجرانوالہ میں جلسے کر رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے
یہ جو سیکنڈ فیز ہے کووڈ کا، یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. تو اپوزیشن کے اگر کوئی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، نیشنل ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اگر، تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے آفر دی ہے. لیکن اس سے ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے کہ ہم ان سے ڈر کے، خدا سے ڈرتے ہیں، چوروں، ڈاکوؤں، بد کرداروں اور بدکماشوں سے نہیں ڈرتے. تو اگر کوئی کہے کہ ہم ڈر کے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، جن کے دامن داغدار ہوتے ہیں. باقی استعفے، اچھی بات ہے استعفے دے، لیکن جو ہے وہ بھی جائے گا ہاتھ سے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑا دڑا استعفے دینے کے خلاف ہے، وہ بھی استعفے نہیں دیں گے. مسلم لیگ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. اخبارات میں نے بھی پڑھا ہے، سنا ہے، مجھے پنجاب کی صحیح صورتحال پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ پنجاب کے ایم پی ایم این ایز پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، پنجاب چیف ایگزیکٹو کے ساتھ رابطے میں، جو اپنی جماعت کی پالیسیوں یا بیانیے سے اختلاف کرتے ہیں. میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے لیکن میرے پاس اطلاع نیشنل اسمبلی کے حوالے سے ہے کہ نیشنل اسمبلی کے کچھ لوگ وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگ رابطے میں ہیں جو اپنی لیڈرشپ کے اس بیانیے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو اگر دینے ہیں تو پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ویلکم، آئیں دیں، ہم انتخابات کروا دیں گے. اور اگر انہوں نے دینے ہیں استعفے، شہباز شریف صاحب ان کے لیڈر ہیں، وہ جیل میں ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو دیں گے. دوسرا لیڈر بگوڑا ہے، ایبسکونڈر ہے، اشتہاری ملزم ہے، وہ لندن بیٹھا ہے. تو سپیکر یا نیشنل اسمبلی کا سیکریٹریٹ تو ہر وقت اویلیبل ہے. تو مسلم لیگ والے کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں کہ جیل جائیں گے یا لندن استعفیٰ دینے جائیں گے یا کسی تیسرے شخص کو استعفیٰ دیں گے؟ اگر دینا ہے تو ڈائریکٹلی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دیں، سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو دیں، تاکہ اس پہ کام ہو عملی طور پہ اور وہ فارغ ہوں. تو یہ صرف ایک دکھاوا ہے کہ استعفے بڑے آ رہے ہیں، ہم سے سامنے نہیں جا رہے، سنبھالے نہیں جا رہے. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، جبکہ حقیقت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ کچھ مجھے ان دو پوائنٹس پہ کہنا تھا. اب اگر کسی دوست کا سرور خان صاحب، کل پی آئی ڈی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں شبلی فراز صاحب تھے، اور ان کا سرکاری طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا. اگر رابطہ کریں گے تو پبلک کے سامنے کریں گے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں حکومت سے کرپشن کو چھوڑ کے، تو پارٹی میں دو آرا سامنے نہیں آ رہی کہ لیڈر کچھ کہہ رہا ہے لیکن شبلی فراز صاحب جو کچھ اور کا نئے. آپ کی اپنی بات سے بھی کوئی شبلی صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پرائم منسٹر کی ایک آفر ہے، اگر وہ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نیشنل ایشوز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ماس وائے کرپشن کیسز کے، نیب لاز کی امینڈمنٹ کے. کیونکہ اس سے پہلے ریکارڈ میں یہ چیزیں کہ اس سے پہلے فیٹف پہ بیٹھنے کی کوشش کی گئی، اور جو لوگ بیٹھے اس وقت اپوزیشن کے، انہوں نے 32 نکاتی نیب لاز کی امینڈمنٹ کا ایک ایجنڈا دیا. تو یہ پہلے ہم نے واضح کر دیا کہ نیب لاز کی امینڈمنٹ اور کرپشن کیسز کا خاتمہ، کوئی نیا این آر او وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنے ایشوز ہیں، الیکشن ریفارمز کا ایشو ہو، مہنگائی کا ایشو ہو، اکنامک کرائسس کا ایشو ہو، کووڈ کا ایشو ہو، ہندوستان کے ساتھ ایشو ہو، کشمیر ایشو ہو، ہر ایشو پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بیٹھنا چاہیے. نیشنل ایشوز پہ پوری قوم کو بیٹھنا چاہیے. صورتحال سے پوری قوم کو آگاہی ہونی چاہیے اور قومی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے اور ان مسائل پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. سر یہ بتائیے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے این آر او مانگا جا رہا ہے. سر اپوزیشن کے وہ کون کون سے لیڈرز ہیں جو آپ سے این آر او مانگ رہے ہیں؟ سر ان کا نام کیوں نہیں بتا؟ دوسرا ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ این آر او خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جو پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر ہیں
اپوزیشن جماعتوں کے میرے ساتھ تو نہیں بیٹھے, سر دعویٰ آپ کر رہے ہیں. میرے ساتھ تو نہیں بیٹھے, میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے, میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے, اور وہ ڈاکومنٹ نیشنل اسمبلی میں شاہ محمود صاحب نے تقریر میں دہرایا ہے. نیشنل اسمبلی آن دا فلور آف دا ہاؤس اس پہ بات ہوئی ہے, تو اس پہ نام لینے کی کیا ضرورت, نام سب کو پتہ ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. خان صاحب این آر او دیکھیں جب ایسی نیب کوئی کاروائی کرتے ہیں تو نیب آزاد آ رہا ہے, تو ان کے کیسز جو نیب میں چل رہے ہیں, تو خان صاحب این آر او کیسے دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر گورنمنٹ دیکھیں نا, این آر او اس سے پہلے ہوا ہے, کیسز پہلے ایم کیو ایم کے خلاف بھی تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی تھے, مشرف دور میں این آر او لیا گیا, اور یہ این آر او کے مزے لوٹنے والے لوگ ہیں. ایک دفعہ یہ مزے لوٹ چکے ہیں, پھر لوٹنا چاہتے ہیں. تو وہ پریسیڈنٹ موجود ہے, این آر او کس طرح, چاہے نیب میں کنوکشن ہوئی ہو, چاہے ہائی کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہو, سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہو, نیب میں میٹر پینڈنگ ہو, اگر حکومت اپوزیشن بیٹھ کے کسی بات پہ اتفاق کرتی ہے تو قانونی رستے جیسے کہ پرویز مشرف کے ٹائم نکالا گیا نکل سکتا ہے, لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم نے کوئی کیس بنایا بھی نہیں ہے. کیسز اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں تو نون والوں نے بنائے ہیں, تو نون والوں کے خلاف ہیں تو پیپلز پارٹی والوں نے بنائے ہیں. عدالتوں میں کیسز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں کیسز ہیں, نیب میں انکوائریز ہیں, ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کی کریں اس کی نہ کریں. خان صاحب این آر او کیسے دیں گے؟ اللہ نہ کرے, ہم دینا ہی نہیں چاہتے, ہم اس پہ سوچنا ہی نہیں چاہتے, ہم اس پہ بات سننا ہی نہیں چاہتے, ہم کوئی چیز اس پہ کمٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. این آر او نام سے ہم الرجک ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جی. ملتان جلسہ روکنے کی پہلے بھرپور کوشش کی گئی اور پھر آخر وہ جلسہ ہو گیا. اپوزیشن اب کہہ رہی ہے کہ مینار پاکستان میں بھی جلسہ ہوگا, اور اس کے لیے بھی اجازت نامے کا بھی مسئلہ ہے, وہ بھی نہیں ہو رہا. دوسری جانب وزیر داخلہ بنا دیا گیا شیخ رشید صاحب کو. مبارک ہو اہلیان پنڈی کو, یار خوشی کی بات ہے, مبارکباد دیتا ہوں سارے دوستوں کو, اور آپ قبول تو کریں یار. دو چیزیں اس پہ سامنے آ رہی ہیں, کیا شیخ رشید صاحب کو صرف اپوزیشن کو کچلنے کے لیے لایا گیا ہے یا بھارت کو دھمکانے کے لیے لایا گیا, آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے صحیح فیصلہ ہے پرائم منسٹر کا, اور برفقت فیصلہ ہے, اور انٹیریئر منسٹر کی جو ذمہ داریاں ہیں میرے خیال میں وہ باحسن طریقے سے سر انجام دیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پی آئی اے کے یہ جو پروازیں تھیں اس پر دسمبر تک پابندی لگائی گئی تھی یورپی یونین کی جانب سے, جبکہ اب جب کہ دسمبر ختم ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جو بات چیت ہے وہ بھی میرے خیال نہیں ہو سکی. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ورجن اٹلانٹک جو ہے اس کو اجازت دے دی گئی ہے برٹش کے بعد. پاکستانی طیاروں کو یورپ کے لیے یا برطانیہ کے لیے اجازت نہیں ہے, جبکہ یہاں پر جو غیر ملکی ایئر لائنس ہے ان کو اجازت دی جا رہی ہے. جبکہ چیئرمین پی آئی اے جونسن ہے اس کی بھی اس حوالے سے مخالفت موجود ہے. تو کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ورجن کو اجازت دی گئی جبکہ برٹش آلریڈی اجازت تھی؟ ایک میرے بھائی آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ ایئر سروسز ایگریمنٹ ہوئے ہیں 2008 کا ایگریمنٹ بھی موجود ہے, اس کی ریٹیفیکیشن 2020 میں بھی ہوئی ہے. ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز, ہماری ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز کون کون سی ہیں؟ پی آئی اے ہے, ایئر بلیو ہے, اس سے پہلے شاہین تھی جو ڈیفالٹ کر چکی ہے. اب ہم نے نئی سرین ایئر کو ڈیزینیٹڈ ایئر لائن ڈکلیئر کی ہے, کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے, وہ اپنے 1 سال کے آپریشن ڈومیسٹک مکمل کر چکی ہے. اب وہ قانون کے مطابق, ہماری ایویشن پالیسی کے مطابق نئے طیاروں کے ساتھ, اضافی طیاروں کے ساتھ وہ نیشنل آپریشنز کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل آپریشنز کر سکتے ہیں. تو اس کی کیبنٹ نے اجازت دے دی. ہمارا معاہدہ ہے حکومت برطانیہ کے ساتھ 2008 میں بھی ہے, 1970 میں بھی ہے, 2020 میں بھی ہے کہ ان لمیٹڈ فریکوینسی, جتنی جگہ ہم جانا چاہیں, جتنی جگہ وہ آنا چاہیں, جتنی ہماری ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز اتنی ان کی ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز. تو ورجن اٹلانٹک ان کی ڈیزینیٹڈ ہے جس طرح ہماری ایئر بلیو ڈیزینیٹڈ ہے. اب اگر پابندی ہے تو یہ برطانیہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل
एजेंसी जी है, एयासा की तरफ से पाबंदी है, जो मेरे भाई ने सवाल की है। और आजकल हमने उन्हें इंगेज किया हुआ है। 10 तारीख को भी हमारी उन लोगों के साथ मीटिंग हुई है, इस 10 को टेलीफोनिक डिस्कशन हुई है, उन्हें हमने इंगेज किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जल्द हम आपको खुशखबरी भी सुनाएंगे और ये पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और बाबू जी लॉस से कितना नुकसान होगा? लेकिन ये लॉस नफ़ा नुकसान की यहाँ बात नहीं है, बात तो एक पाबंदी लगी है। हम कानून के मुताबिक इजाज़त देने के, नई फ्रीक्वेंसीज देने के पाबंद हैं। अगर वर्जिन अटलांटिक को मिली, हमने खुद फाइल डिस्कस की, अप्रूव की कि हमारे एग्रीमेंट है कि उनकी, अगर हमारी 3 एयरलाइंस जा सकती हैं, अनलिमिटेड डेस्टिनेशंस पे जा सकती हैं, तो उनकी भी 3 एयरलाइंस आ सकती हैं और अनलिमिटेड फ्रीक्वेंसीज ले सकती हैं। तो ये एक कानून के मुताबिक जो बैनुल अक़वामी मुआहदात होते हैं उन पे पाबंदी करनी लाजमी होती है। तो कोई हमने वायलेशन नहीं की, ना एक्स्ट्रा उन्हें कोई फेवर दी, एक एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन की। हाँ साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत जो है, पहली बार हमने देखा है कि हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात करना चाह रही है, अपोजिशन से उनको करीब लाना चाहती है या उनको खामोश करना चाहती है। उसके लिए 2 पर्सनैलिटीज जो है वो चुनी गई हैं, एक गवर्नर पंजाब और दूसरा शेख रशीद अहमद। तो आप क्या समझते हैं, दोनों में से कौन से आप समझते हैं कि बेहतर अपोजिशन से डायलॉग करके कामयाब हो सकेंगे? देखें जी, दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, और अगर एथोराइज़ किया गया है तो किसी बुनियाद पे किया गया है, तो जिससे भी बैठ के बात करना चाहें अपोजिशन, चलें हम ये भी ऑफ़र होने की ये देते हैं कि वो जिससे गवर्नमेंट में से जिसके साथ बैठना चाहते हैं, कि वो अगर कोई ज़ाती पसंद नापसंद की बात है तो हमारी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन नहीं। जब कल सर यहाँ पे जो PDM का जुलूस जा रहा है, यहाँ से कोई बड़ा जुलूस जा रहा है रावलपिंडी से, तो हुकूमत उनको रोकेगी या जाने की इजाज़त देगी? मेरे ख्याल में रोकने का तो कहीं डिस्कशन भी नहीं है और फैसला भी नहीं है कि हम रोकेंगे। हम इजाज़त नहीं दे रहे, कानूनी लिहाज से हम इजाज़त नहीं दे रहे। इजाज़त बावजह कोरोना नहीं दी जा रही, और जो लोग उसकी बिला इजाज़त करेंगे, जो कानून जितनी इजाज़त देता है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। रोकने के बारे में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लेकिन नहीं। हाँ साहब, ये थोड़ा सा बता दें कार्रवाई कब होगी? उन्होंने लाहौर में भी सॉरी जलसा करने जा रहे हैं, उसके बाद मुल्तान भी किया, तो FIR हुई है, रैली निकाली, उस पर भी FIR हुई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं लाई, सिर्फ पर्चे काटे जा रहे हैं। और गिरफ्तारी कब अमल में लाएंगे या कमजोर? अब इस वक्त क्या समझते हैं कि हमारा जो कानून है इस वक्त कमजोरी का मुजाहरा कर रहा है? देखें जी, वायलेशन वो किए जा रहे हैं, FIR दर्ज होती जा रही हैं, FIR हो जाती है, बंदा बेल में जाता है, बंदा के ट्रायल होता है, सियासी FIR विड्रॉ भी हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो कहा गया कि जो वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कानून और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि NCOC में फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। भारत के जारहाना इक़दाम खित्ते के लिए ख़तरनाक हैं। अपोजिशन कौमी इशूज़ पर बात करे, वज़ीर आज़म की बातचीत की पेशकश को कमज़ोरी ना समझा जाए।